اور ایسا ان کے اوپر رنگ چڑھایا، پھر وہ رنگ مرتے دم تک ان سے اترا نہیں ہے۔ ہاں وہ جو میں نے شروع میں شعر پڑھا تھا نا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، ہاں جی گھوڑا آگے نکل گیا، چلو جی اسی پہ تلواریں چل گئی، کتنے لوگ قتل ہو گئے ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں تھا، اور آج بھی یہ چیزیں آ گئی ہیں، تھوڑی تھوڑی بات کے اوپر بندہ قتل ہے۔ تو ہم تو جاہلیت کی طرف جا رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی علم بہت آ گیا، ہاں جی اب تو جناب یہ بہت ہے۔ دیکھو حال وہی ہے جو زمانہ جاہلیت میں تھا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی رہتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی تھی تلوار ان میں۔ لیکن جب حضور کی تربیت ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد بنے، اللہ اکبر، حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک جنگ میں ایک صحابی پیاسے ہیں، آواز لگا العطش، پیاس پیاس، پانی پلانے والا بھاگ کے آیا، پانی پلانے لگا، قریب سے آواز آ گئی العطش، میں بھی پیاسا ہوں۔ تو اس نے کیا کہا، مجھے پانی بعد میں پلانا، پہلے میرے بھائی کو پلاؤ۔ یہ وہی لوگ تھے نا، دیکھو حضور کی تربیت، کملی والے پیغمبر کی شاگردی میں آئے تو آج اپنی جان کی پرواہ نہیں، میرے بھائی کو پہلے پلاؤ، اس کو پلانے لگے، آگے سے آواز العطش، میں پیاسا ہوں، کہا مجھے چھوڑو، پہلے میرے بھائی کو پلاؤ۔ لکھا ہے کہ 6 تک نوبت آ گئی، اور جب چھٹے کے پاس پہنچے انتقال کر چکا ہے، پیچھے بھاگے، چلو 5ویں نمبر والے کو پلاؤں، دیکھا وہ بھی دنیا سے جا چکا ہے، 4تھے نمبر والے کو پلاؤں، وہ بھی جا چکا ہے، اور تیسرا دوسرا پہلا سب کی روحیں پرواز کر گئیں۔ یہی تھے جو پانی کے اوپر لڑتے تھے، آج ایک ایک گھونٹ اپنے ساتھی کے لیے قربان کر رہے ہیں، اپنی جان دے دی، اپنی پیاس کی پرواہ نہیں، اپنے بھائی کی پرواہ ہے۔ یہ ہے وہ اسلامی معاشرہ جس کی بنیاد میرے محبوب نے رکھی ہے، یہ وہ اسلامی ریاست جس کی بنیاد میرے محبوب نے رکھی ہے، یہ وہ میرے کملی والے پیغمبر کے شاگرد ہیں جن کی تربیت میرے محبوب نے فرمائی ہے۔ ایثار کا کیا عالم ہے۔ حضرات صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، لٹے پھٹے ہیں، جن لوگوں نے ہجرت کی ان سے پوچھو، ان بابوں سے پوچھو، جب ہندوستان چھوڑ کے آئے ہو کیا حال تھا تمہارا، کیسے لٹ پٹ کے آئے، کیسے قافلے آئے، عزتیں لٹی، ہاں مال و دولت سب لٹا، کس لیے؟ یہاں پر اسلام آئے گا، ہائے ہائے، یہاں پر اسلامی سلطنت بنے گی، اسلامی قوانین ہوں گے، مگر افسوس آج اتنے سال ہو گئے ہم نے ابھی تک اپنی یہ منزل نہیں پائی۔ دعا ہے، کوشش بھی ہے کہ اللہ کرے ہم اپنی یہ منزل پالیں، جس مقصد کے لیے یہ ملک بنا، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دیں، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دے کر یہ گفٹ ہمیں دیا ہے، خدا کرے ہماری زندگیوں میں یہاں پہ اسلام آ جائے۔ لیکن ایک بات کہتا ہوں، اسلام لانے کے لیے اسلام پسندوں کو لانا پڑے گا۔ کن کو لانا پڑے گا؟ ہم تو اسلام مخالف بل پاس کرنے والوں کو لاتے ہیں، تو پھر اسلام کیسے آئے گا؟ میں نے اس کی مثال دی تھی، آج پھر دیتا ہوں۔ آپ درخت لگا لیں کیکر کا، اور مجھے آ کے کہ مولوی صاحب آج نماز جمعہ کے بعد خلوص سے دعا کرنا کہ اس کو سیب لگ جائیں۔ مولوی الٹا بھی ہو جائے اس کو سیب نہیں لگیں گے، کیوں جی لگیں گے؟ کبھی بھی نہیں لگیں گے، بلکہ لوگ بھی آپ کو کہیں گے یار کیسی بے وقوفوں والی باتیں کر رہے ہو، پہلے سیبوں کا درخت لگاؤ، پھر مولوی صاحب سے دعا کراؤ، انشاءاللہ سیب لگیں گے۔ درخت لگایا تم نے کیکر کا اور دعا کرا رہے ہو کہ اس کو سیب لگ جائیں، کیسے لگیں گے؟ یہی صورتحال ہماری ہے۔ ووٹ دیتے ہیں ہم اسلام کے جو مخالف لوگ ہیں، جن بیچاروں کو خود ہی پتہ نہیں اسلام چیز کیا ہے، نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نہ کوئی روزہ، نہ ان کی شکل اسلامی ہے، کچھ بھی نہیں، ووٹ ان کو دیتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو جی اسلام آ جائے۔ دعاؤں سے نہیں آئے گا، ہاں اس وقت آئے گا جب آپ اسلام پسندوں کو کامیاب کریں گے جی، سارے کہو انشاءاللہ۔ نیک بندے کو ووٹ دینا بھی عبادت، نیک بندے کے لیے ووٹ مانگنا بھی عبادت، اور ایسے بندوں کو ووٹ دینا جتنے وہ جرائم کریں گے سارا گناہ وہ آپ کے کھاتے میں بھی آئے گا۔ تو چلیے بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی تربیت فرمائی۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مہمان آ گئے۔ حضور کے پاس زیادہ مہمان آ گئے، اس زمانے میں کوئی ریسٹ ہاؤس نہیں، کوئی جناب وہ ہوٹل نہیں، کچھ بھی نہیں، تو حضور مہمانوں کی تقسیم فرما دیتے تھے، یہ میرے 5 مہمان ابھی کون ان کو اپنے گھر لے جائے گا؟ کسی نے کہا یا رسول اللہ 2 میں لے جاتا ہوں، کسی نے کہا 1 لے جاتا ہوں، رات کو سلاؤں گا، کھانا کھلاؤں گا، اور صبح جب آپ تشریف فرما ہوں گے، جلوہ افروز ہوں گے تو آپ کے دربار میں پیش کر دوں گا۔ اللہ اکبر، ایک مہمان بچ گیا۔ حضور نے فرمایا میرے مہمان کی کون مہمان نوازی کرے گا؟ ایک انصاری صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں ان کی مہمان نوازی کروں گا۔ ہاتھ پکڑا، گھر لے گئے،
اور جا کر گھر والی سے پوچھا بھی اللہ کی بندی کوئی کھانے پینے کے لیے ہے کوئی چیز؟ اس نے کہا بس ایک آدمی کا کھانا ہے، چاہے آپ کھا لیں، چاہے یہ مہمان کھائے، چاہے ہم کھا لیں، بچے کھا لیں یا آپ کھائیں۔ تو ذہن میں یہی تھا کہ ایک آدمی کا کھانا ہے، چلو ہم مل جل کے تھوڑا تھوڑا کھا کے رات گزار لیں گے۔ تو اب چونکہ حضور کے آپ مہمان لے آئے ہیں تو وہ بھی آگے سے صحابیہ تھی، وہ بھی آگے سے، آج کی نہیں تھی کوئی عورت، اسی بھکے بیٹھے ہیں، ساڑی فکر نہیں ایک ہور لین دا نال۔ ہاں ایسا ہی سننے کو ملتا نا، یہی تو میں تمہارا دین بتاتا ہے۔ ہم صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارا انتظار کر رہے ہیں، مل کے کھائیں گے، اور تم نے جناب وہ ایک مہمان بھی لے کے آ گئے اوپر سے۔ اللہ اکبر، وہ صحابیات ہیں، حضور کی تربیت یافتہ ہیں۔ وہ کہا کہ ایسے کرتے ہیں، رات کو کھانا کھائیں گے تو صحابی نے کہا کہ میں خود ہی چراغ بجھا دوں گا، بس میں ہاتھ ہلاتا رہوں گا جیسے میں وہ کھا رہا ہوں، تو بس وہ مہمان سیر ہو جائے گا، بس ٹھیک ہے، صبح حضور کے دربار پہ پیش کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح ان کو کھانا کھلایا، خود بھی، بیوی، بچے ساری رات بھوک سے بلکتے رہے، ساری رات گزار دی، کروٹیں لے کر چارپائی کے اوپر گزار دی، اور صبح ہوئی حضور کے دربار میں لے گئے، قرآن آ گیا۔ سبحان اللہ۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، فرمایا میرے محبوب یہ تیرے یاروں کی شان ہے، یہ تیرے تربیت یافتہ کی شان ہے کہ خود جس کے محتاج ہیں، خود جنہیں اتنی اشد ضرورت ہے، اپنی ضرورت پر اوروں کو ترجیح دی ہے۔ یہی تو کمال انسانیت ہے۔ خود سارا دن بھوک سے ہیں، خود بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہیں، رات کی بھوک بھی برداشت کر لی، اور جو کچھ تھا وہ کملی والے پیغمبر کے مہمان کو کھلا دیا۔ یہ ہے میرے محبوب کی تربیت، یہ ہے میرے کملی والے پیغمبر کے شاگرد جن کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تربیت فرمائی۔ اور میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے شاگرد سارے کے سارے کامیاب ہیں، سارے کے سارے کیا ہیں؟ اولئک ھم المفلحون، یہ سارے کامیاب ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سارے ایمان والے ہیں، اور یہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سب اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہے، اللہ ان سب سے راضی ہے۔ تو پھر کتنے پاک ہوئے؟ سب تن۔ کتنے پاک ہوئے؟ 5 تن یا سب تن؟ سب تن۔ جب سب تن پاک ہوئے تو 5 بھی بیچ میں آ گئے یا نہ آ گئے؟ کیوں جی؟ جب سب کی بات کریں گے تو 1 2 3 4 5 یہیں سے چلے گی نا بات آگے، تو یہ 5 بھی بیچ میں آ گئے۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند وہ یہی کہتے ہیں صحابہ سارے کے سارے پاک ہیں اور سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اور یہ جو کہتے ہیں جی 5 دن، یہ تو بالکل ہی بات ہی غلط ہے۔ میں تو اس کو آج کے انداز میں بات کرتا ہوں۔ آپ اپنا بچہ اسکول میں لے جائیں، اسکول والے آپ کو رزلٹ بتائیں جی ہمارے ہاں جناب 1 لاکھ بچہ پڑھتا ہے اور اس میں اس سال 5 پاس ہوئے، تو آپ بچہ داخل کرا دیں گے؟ بڑا اچھا اسکول ہے جی، صرف میں 5 ہی پاس ہوئے، چلو جی میرا بھی بچہ داخل کراؤ، یہ بھی فیل ہو جائے ہیں۔ ہاں اسکولوں میں تو اس مرتبہ تو کوئی فیل ہی نہیں ہوا، اور یہ جو رزلٹ ہے 1100 نمبر، 1000 نمبر، میں کہتا ہوں رکشے والے بھی کامیاب، جو بچے چھوڑنے جاتے تھے بغیر امتحان کے وہ بھی 1000 نمبر لے گئے۔ جدھر جس کو دیکھو ادھر فون آ رہا ہے، حضرت مبارک کو 1100 نمبر آ گیا۔ میں نے کہا کیا بات ہے، ابھی فون بند نہیں، ادھر سے آ گیا جی 150 نمبر آ گیا۔ اور میں نے کہا اس کو تو نام نہیں لکھنا آتا۔ انہوں نے کہا جی بس یہ بات چھوڑیں، لولے لنگڑے اندھے کانے سب 1000 سے اوپر نمبر لے گئے۔ میں نے کہا بڑی کمال کی بات ہے۔ تمہارے سکولوں کے سارے کامیاب، تمہاری یونیورسٹیوں کے سب کامیاب، اور جو میرے کملی والے پیغمبر کے شاگرد ہیں ان کے بارے میں بکواس کرتے ہو، صرف 5 کامیاب ہوئے ہیں۔ یاد رکھو جو حضور کے شاگرد ہیں صرف 5 نہیں کامیاب بلکہ سارے ہی کامیاب ہیں، اور وہ سارے کے سارے جنتی ہیں، اور ایسے جنتی ہیں حضور فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا جس کے بھی پیچھے لگو گے تم بھی جنت میں چلے جاؤ گے۔ ایسے وہ ہدایت یافتہ ہیں، فرمایا جس کے پیچھے لگو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ خود بھی جنتی ہیں، جو ان کے پیچھے لگے گا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ حضور کے تو ایسے شاگرد ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، کملی والے پیغمبر نے جو جماعت تیار کی، جو شاگرد تیار کیے، ایسے بے مثال ہیں، نہ پہلے دنیا میں ایسے کوئی تھے اور نہ قیامت تک کوئی ایسے آ سکتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔